بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ ذوالقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا۔ پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، راجح یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مبہم رکھا۔ تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں، سینگ کو، کنارے کو، تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے۔ تو ان کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے، نیک بادشاہ گزرے تھے، اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آ کے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ بتائیے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے عن قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تذکرہ کروں گا ان کا۔ ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں، ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملتی۔ تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے، اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ باقی آپ نیٹ میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے، کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گئے، زمین کا بالکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور بالکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، اور شمال کے حصے میں بھی گئے جہاں شمال میں اینڈ جو تھا آبادی کا۔ تو اس سے اور جنوب جو تھا نا، اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، ساؤتھ کا تذکرہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنوب میں دنیا میں بہت بعد میں آبادی ہوئی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جنوبی ممالک جو آتے ہیں، آسٹریلیا ہے، یا جو ایکویٹر کے اس طرف جو بھی علاقے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، یعنی اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو لیفٹ سائڈ پہ علاقے ہیں وہ افریقہ اور آسٹریلیا۔ تو افریقہ میں بھی آبادی بھی اب بھی بہت کم ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ میں آبادی تھی نہیں، تبھی ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے ہیں، اور ویسٹ کے انتہا میں گئے اور ساؤتھ کی طرف گئے ہیں۔ یہ تین جگہیں جہاں دنیا آباد تھی، اور پہلے آبادی دنیا میں یہی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا تو میرا خیال ہے دریافت بھی بہت بعد میں ہوا ہے۔ تو ان ملکوں میں ذوالقرنین نہیں گئے، لیکن یہ ان جگہوں پہ ذوالقرنین نہیں گئے، یعنی تین جگہوں پہ بہت زیادہ آبادی تھی اس وقت۔ تو یہ آبادی کا ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے مخصوص علاقوں میں آبادی تھی۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے آبادی جہاں زیادہ پھیلی ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو شمال کی طرف ہیں زمین کے، یعنی شمال کی طرف، جیسے ایکویٹر کے رائٹ سائڈ پہ، اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو رائٹ سائڈ ہے اور مغربی، یہ دو، یعنی شمال میں، نارتھ میں اور ویسٹ میں، اس طرف دنیا میں اولین آبادی اس طرف ہے، تبھی زیادہ تر پیغمبروں کے واقعات بھی یہیں سے متعلق ہیں، اور یہاں جو قدیم انسانی تہذیب اور جو قدیم آبادی کے آثار بھی یہیں سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ یہ علاقے اس وقت آباد تھے، تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ، یا کم سے کم یہودیوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ بہت بڑی آبادی پر یہودیوں کی حکومت تھی، تو اسی دور کے کوئی یہ بادشاہ گزرے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا، ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس،
جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ مغرب شمس کا مطلب ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، زمین گول ہے، وہ تو گھومتا ہی رہے گا، ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی۔ تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف ہے، تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا۔ تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف، آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف۔ تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا؟ مطلب وہ آباد علاقہ، آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے، تو یہ مغرب الشمس سے مراد ہے۔ وجدہا تغرب فی عین حمیہ، یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے، تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا، محسوس کیا کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں۔ اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر، یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا۔ مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے۔ وجد عندها قوما، تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین کے انتہائی مغرب کی جانب ایک قوم کو پایا، لوگ آباد تھے وہاں پہ۔ جو قوم آپ نے پکڑی ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں جنگ کے ذریعے، جو علاقہ فتح ہوا ہے، ان کے ساتھ ان دو میں سے ایک معاملہ آپ کریں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ اما ان تعذب اے ذوالقرنین، یا تو ان کو عذاب دے، واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، جو چاہیں آپ کریں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں۔ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے دن۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، فلہ جزاء الحسنى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم ان قریب اس کے لیے اچھا معاملہ کریں گے، اس کو اور نوازیں گے ہم۔ قال اما من ظلم، حضرت ذوالقرنین کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ذوالقرنین نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ تو میں سب کو چھوڑوں گا نہ میں سب کو قتل کروں گا، میں کیا کروں گا؟ من ظلم، جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، ان قریب اس کو میں سزا دوں گا۔ یہاں ظلم سے مراد ہے کفر پہ باقی رہے گا، جو کفر پہ باقی رہے گا، شرک کرتا رہے گا، برائیوں میں پڑا رہے گا، تو اس کو میں عذاب دوں گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے عذاب سے مراد قتل کرنا۔ ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ پھر اس کو اس سے بھی بڑا عذاب دے گا۔ دنیا میں تو یہ عذاب ملے گا، آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں شاید جزیے کا رواج نہیں تھا، یہ تو اسلام نے احسان کیا کہ تلوار سے آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا، بلکہ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے اللہ کا، اب تو اقدامی جہاد ہی ختم ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں، اپنے ملکوں کو بچانا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں جب پچھلے جو مسلمانوں کے ماضی میں جب جہاد ہوا ہے تو ہماری شریعت نے ہمیں، قرآن میں بھی ہے یہ حکم اور احادیث میں تو بہت ہی واضح ہے کہ کسی بھی علاقے کو جب فتح کیا جائے گا تو تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کو پہلے دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو تلوار چلے گی، اور تلوار کے بعد پھر ان پہ جزیے کو نافذ کیا جائے گا، ان کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی باقی رکھا جائے گا، اور ان سے ایک مخصوص قسم کا ٹیکس لیا جائے گا ہر سال، جو بہت تھوڑا ہے۔ اچھا، یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تک سائنسدانوں کو تو نظر آئے نہیں ہے، یہ زمین میں جو سیاح ہیں جو ان کو تو نظر آئے نہیں، سیٹلائٹ سیارے بھی ہو گئے۔ تو یاد رکھو، انسان نے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ زمین کا ایک ایک چپا دیکھ لیا، ایسا نہیں ہے، یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ گوگل میپ سے جب تک دیکھیں گے نہیں نہ جا کے، اور دیکھنے میں آسان نہیں ہے،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو گوگل میپ سے چھپا دیا ہو, پردے میں رکھا ہو, وہ پیک بھی ہو گئے ہوں گے کہ وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہے نا, یہ یاجوج ماجوج ہیں. تو مجھے نہیں پتا, ممکن ہے, میری تحقیق نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کے اندر ہیں اور یہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا چنگ چنگ پونگ پونگ کر کے پوری دنیا میں. لیکن بہرحال ایک قوم ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں زمین میں پھیل جائے گی اور فساد مچائے گی, بہت زیادہ فساد مچائے گی. اس کے بعد ذوالقرنین کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, پوری دنیا فتح کی انہوں نے, حضرت ذوالقرنین نے. قرآن کہتا ہے زمین کے مشرق کی انتہا میں بھی پہنچے اور زمین کے مغرب کی انتہا میں. وہ مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے, آپ ہمیں اس سے کیا کریں, اس کے شر سے بچا لیں. تو حضرت ذوالقرنین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھیں نا, ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے, بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا, اس قوم کو پیک کر دیا, سیل پیک, کہ یہ قوم اب قیامت تک نکل نہ سکے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے. 2 جگہ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کثرت سے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لیے, کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو, ختم کرو. اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس کو چاٹیں گے, اور انشاءاللہ نہیں کہتے. تو جب اگلا دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے. تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ قوم, جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی, ختم. اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اتنی کثرت سے زمین میں وہ بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی, بہت بڑی تعداد, زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے, گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر, اتنی کثرت سے ہوں گے. فرمایا, اور پھر حدیث میں آتا ہے, یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کثرت سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے, ان کی لڑائی ہوگی, وہ اللہ سے بد دعا کریں گے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا, اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کثرت سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا, اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے, بارشیں برسیں گی, سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہہ بہہ کے ٹھکانے لگیں گی. تو پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ایسا زمین میں پھر انصاف پھیلے گا, ایسا انصاف پھیلے گا, ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی. ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سیراب کر کے, ایک انگور کے دانے سے کئی کئی آدمی سیراب ہوں گے, اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے. کیونکہ جب تقویٰ ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی, پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے, ان کے ذائقے بڑھ جائیں گے. ابھی